आराम से बातें नहीं करेगा कोई भी, चप्पल छोड़ो भाई, बैठना है, बैठ रहे के लिए जा रहा हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وعلى آله وصحبه أجمعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اختیار کریں. بسم الله الرحمن رضوان الحمد لله بھیجا تھا میں نے لینے. الحمد لله التماس ہے کہ جلسے گاہ میں تشریف لے آئیں. بیٹا 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 لگ رہی ہے وہاں پہ کامیاب بنانا ہے. بیٹھ جائیں شور نہ کریں. یہاں سے معمول رہا ہے کہ ہر ہمارے جلسے کا آغاز تلاوت کلام آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں نادرہ بانو بنت عابد پٹھان، وہ آئیں اور نعتیہ کلام سے ہمیں نوازیں. اگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ کے اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بادیں صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے
हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अस्सलामु
رکو اے میرے اللہ پاس کرا دے اے میرے اللہ پاس کرا دے اے میرے اللہ پریشان تو کبھی نہ ہوگا پلے باندھ میری بات پریشان تو کبھی نہ ہوگا پلے باندھ میری بات پریشان تو کبھی نہ ہوگا پلے باندھ میری بات مطالعہ کر سبق کا روز کبھی بھی کر تو ناغانا مطالعہ کر سبق کا روز کبھی کر تو نہ گانا مطالعہ کر سبق کا روز کبھی بھی کر تو نہ گانا کبھی شہمائی کبھی ششمائی کبھی اتفاق سالانہ کبھی شہمائی کبھی ششمائی کبھی اتفاق سالانہ جگر کا خون پیتا ہے یہ انتہا کا زمانہ جگر کا خون پیتا ہے یہ انتہا کا زمانہ جگر کا خون پیتا ہے یہ انتہا کا زمانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سناتا ہوں ساتھ جگر کا خون پیتا ہے انتہا کا زمانہ جگر کا خون پیتا ہے یہ انتہا کا زمانہ جگر کا خون پیتا ہے یہ انتہا کا زمانہ کبھی شہمائی کبھی ششمائی کبھی اتفاق سالانہ کبھی شہمائی کبھی ششمائی کبھی اتفاق سالانہ کبھی شہمائی کبھی ششمائی کبھی اتفاق سالانہ پاس کرا دے اے میرے اللہ پاس کرا دے اے میرے اللہ پاس کرا دے اے میرے اللہ میں اتنا محنتی اس سے قبل ہرگز کبھی نہ تھا میں اتنا محنتی اس سے قبل ہرگز کبھی نہ تھا میں اتنا محنتی اس سے قبل ہرگز کبھی نہ تھا کتب سے کی رشتے داری اپنے گھر والے بیگانہ کتب سے کی یہ رشتہ داری اپنے گھر والے بیگانہ کتب سے کی رشتہ داری اپنے گھر والے بیگانہ کبھی شہمائی کبھی ششمائی کبھی اتفاق سالانہ کبھی شہمائی کبھی ششمائی کبھی اتفاق سالانہ کبھی شہمائی کبھی ششمائی کبھی اتفاق سالانہ جگر کا خون پیتا ہے یہ انتہا کا زمانہ جگر کا خون پیتا ہے یہ انتہا کا زمانہ جگر کا خون پیتا ہے یہ انتہا کا زمانہ کبھی شہمائی کبھی ششمائی کبھی اتفاق سالانہ کبھی شہمائی کبھی ششمائی کبھی اتفاق سالانہ کبھی شہمائی کبھی ششمائی کبھی اتفاق سالانہ پاتا ہے بہتر ہو یہ نتیجہ رب سے ہے یہ تمنا ہر دل لرز رہا ہے اللہ ہی جانتا ہے اب وقت ابتلا ہے اللہ ہی جانتا ہے دل غم میں مبتلا ہے اللہ ہی جانتا ہے اب وقت ابتلا ہے اللہ ہی جانتا ہے دل غم میں مبتلا ہے اللہ ہی جانتا ہے دل غم میں مبتلا ہے اللہ ہی جانتا ہے بہتر ہو یہ نتیجہ رب سے ہے یہ تمنا ہر دل لرز رہا ہے اللہ ہی جانتا ہے اب وقت ابتلا ہے اللہ ہی جانتا ہے دل غم میں مبتلا ہے اللہ ہی جانتا ہے اب نیند اڑ گئی ہے بے چینی بڑھ گئی ہے پر چاہ کے بلا ہے اللہ ہی جانتا ہے اب نیند اڑ گئی ہے بے چینی بڑھ گئی ہے پر چاہ کے بلا ہے اللہ ہی جانتا ہے اب وقت ابتلا ہے اللہ ہی جانتا ہے دل غم میں مبتلا ہے اللہ ہی جانتا ہے
اب وقت ابتلا ہے اللہ ہی جانتا ہے دل غم میں مبتلا ہے اللہ ہی جانتا ہے دن پر چکے گزارے دعاؤں کے سہارے اس کا نتیجہ کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے دن پر چکے گزارے دعاؤں کے سہارے اس کا نتیجہ کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے اب وقت ابتلا ہے اللہ ہی جانتا ہے دل غم میں مبتلا ہے اللہ ہی جانتا ہے اب وقت ابتلا معبود ہے خدا ہے معبود ہے خدا ہے محتاج سب ہے تیرے محتاج سب ہے تیرے تو سب کا آسرا ہے تو سب کا آسرا ہے دن پر تیرا اجالا دن پر تیرا اجالا سب پر تیری ضیا ہے سب پر تیری ضیا ہے فانی ہے سارا عالم فانی ہے سارا عالم ایک تجھ کو ہی بقا ہے ایک تجھ کو ہی بقا ہے ہم دو ثنا کریں ہم دو ثنا کریں یہ بھی تیری عطا ہے یہ بھی تیری عطا ہے السلام علیکم اور اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ قال اللہ ما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. حضرات اکرام مصباح زنپور بہار میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے. جب اسلام فرحان کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے. باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی. ساری طاقت و قوت دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے. راستوں میں کانٹے بچھا کر پتھروں سے دبا کر تپتی ہوئی زمین پر سلا کر آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز کو دبانے کی کوشش کی جانے لگی مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی. حضرات سات نبی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی. ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا یہ غیور اور وہ جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے دین عزت آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے. جس دین کا چرچا محمد کر رہے ہیں اس کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے. ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے. انہیں جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے. اس لیے عرب کے بہادروں اب پوری طاقت سے آگے بڑھو ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا. ابو جہل کی تقریر نے تمام قوم کو گرما دیا. طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئیں. بڑی دیر بعد ایک ہولناک تدبیر پیش کی کہ محمد اور محمد کے ماننے والوں سے بائیکاٹ کر لیا جائے. ان سے خرید و فروخت سلام و کلام کا لین دین بالکل بند کر دیا جائے. چنانچہ ایک عہدنامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا. یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا. اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا, کسی کی مجال نہ تھی. مسلمانوں کو شیب ابو طالب میں بند کر دیا گیا, راستے پر پہرے بیٹھا دیے گئے. مسلمانوں میں بچے بوڑھے جوان عورتیں سب تھی. کھانے کا سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گیا.
درختوں کے پتے کھا کھا کر کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا دی گئی، مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں ڈھس گئیں، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرات، قربان جاؤں مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہ تھی، مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار کہتا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے ساری پابندی ہٹا دیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم نور محمد سے فیضیاب ہو چکے ہیں، اسرار محمد ہم پر کھل چکا ہے، لہٰذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں، خوراکیں ختم ہو گئیں، درختوں کے پتے اور چھالوں کو بھی ختم کر ڈالا، عورتوں کی آنکھیں دھس گئیں، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کی گود میں تڑپنے لگے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ اچانک آنکھ کھول کر اپنی امی سے کہتا ہے، ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچا لو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کی صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، وہ بے تاشا ہو کر سرزمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، لوگ اسے سنبھالتے ہیں، وہ یہ کہتی ہے کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے تخت جگہ سے پہلے مر جانا چاہتی ہوں۔ دنیا والوں ذرا سوچو، کیسی سنگین گھڑیاں تھیں، کتنا بھیانک منظر تھا، لیکن رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو اپنے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں تو ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ بالکل بیکار ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پہلے مسجدیں تھیں کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھیں کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجد ہے پکی تو کچے ہیں نمازی۔ وما علینا الا البلاغ۔ مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، میرے